بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد بقدر حسنہ و جمالہ یا وارث حق وارث۔ ناظرین کرام، آج ہم حضرت سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کرامات، ان کی روحانی بیعت کا واقعہ آپ کے سامنے گوش گزار کریں گے۔ کتاب حوالہ کرامات اولیاء کرام۔ حضرت سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ جب سن بلوغت کو پہنچے تو ایک روز کا واقعہ ہے کہ آپ قصبہ شورکوٹ کے قریب کھڑے تھے۔ اچانک ایک صاحب حشمت، صاحب نور اور باروب سوار نمودار ہوا اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر اپنے آپ کو پیچھے بٹھا لیا۔ پہلے تو آپ ڈرے، لیکن کچھ دیر ٹھہر کر جرات کی اور سوال کیا کہ حضرت آپ کی تعریف کیا ہے اور مجھے کہاں لے جانے کا ارادہ ہے؟ اس پاکیزہ دل سوار نے پہلے توجہ کی اور اس کے بعد اپنی زبان درفشاں سے ارشاد فرمایا، میرا نام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور میں تجھے حسب الارشاد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس پاک میں لیے جا رہا ہوں۔ یہ سن کر آپ مطمئن ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد آپ کو حاضر مجلس کر دیا گیا۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھی اہل بیت اطہار کی نورانی مجلس میں حاضر تھے، آپ کو دیکھتے ہی سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عثمان، جب تینوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے باری باری رخصت ہو گئے اور مجلس میں صرف اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین ہی رہ گئے، تو حضور سلطان عارفین کچھ سرا ارشاد نظر فرماتے ہیں کہ اس وقت مجھے حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کی طرف سے انہیں ارشاد ہوگا، مگر بظاہر خاموش تھے۔ کچھ دیر کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں دست مبارک میری طرف بڑھائے اور ارشاد فرمایا، میرے ہاتھ پکڑو۔ مجھے دونوں مبارک ہاتھوں سے بیعت کی اور تلقین فرمائی۔ آپ کے مبارک ہاتھوں کے پکڑنے کی دیر تھی کہ میرے لیے درجات اور مقامات کا کوئی حجاب باقی نہ رہا اور دور اور نزدیک کی ہر چیز یکساں دکھائی دینے لگی۔ لوح محفوظ کے تمام پردے اٹھ کے اول آخر ظاہر باطن ایک جیسا ہو گیا۔ چنانچہ آپ اپنی کتاب عین الفقر الشریف میں فرماتے ہیں کہ مرشد کامل ایسا ہی ہونا چاہیے جو طالب کو ایک ہی فکر سے مراتب انتہا کو پہنچا دے اور تمام حجابات کو دور کر دے اور اسے مشاہدات میں غرق کر دے۔ پھر فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تلقین فرما چکے تو سیدہ النساء حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے مجھے فرمایا کہ تو میرا فرزند ہے۔ میں نے حضرت سبطین الشریفین امام السیدین حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک قدموں کو چوما اور اپنی کانوں میں غلامی کا حلقہ پہنایا۔ سرور عالم سرکار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کے بعد مجھے فرمایا کہ خلق خدا سے محبت کرنا، کیونکہ تمہارا مرتبہ دن بدن بلکہ گھڑی با گھڑی ترقی پر ہوگا اور ایسا ہی ہوتا رہے گا، کیونکہ یہ حکم سروری اور سرمدی ہے۔ اس کے بعد آقا نامدار مالک کون و مکان محبوب رب دو جہان نے قطب الکتاب غوث الغیاث محبوب سبحانی حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد فرمایا۔ حضرت پیر دستگیر قدس عزیز نے مجھے سرفراز فرمانے کے بعد خلقت کے لیے ارشاد و تلقین کا حکم دیا۔ حضرت سلطان العارفین قدس سرا فرماتے ہیں کہ میں نے جو کچھ دیکھا ان ظاہری آنکھوں سے دیکھا جو سر میں موجود ہے، اور جو کچھ سنا ان ظاہری کانوں سے سنا، اور بیما جسم مجلس پاک میں حاضر ہوا۔ اس روز کے بعد آپ پر ذات الہی کے انوار و جذبات اسی طرح متجلی ہونے لگے کہ سینکڑوں آدمی کو ایک ہی نگاہ سے ایک ہی قدم پر خدار سیدہ واصل باللہ کر دیتے تھے۔ چنانچہ لاکھوں طالبان حق کی مرادیں آپ کی نظر کرم سے برآئیں۔ سبحان اللہ، مالک کائنات جل مجدہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے بلا محنت و مشقت اپنا قرب و وصال بخش دے، یہ اس کی عنایت اور خاص فضل ہے۔ اس فیضیابی کے بعد حضرت سلطان العارفین سلطان باؤ سرا ہر وقت اور ہر گھڑی وحدانیت پر مستغرق رہتے، اللہ حق تعالیٰ کی تجلیات کے مشاہدوں سے مشرف اور ذات مطلق کے جلال و جمال کے دیدار میں ہمیشہ مست رہتے تھے۔ تو ناظرین، اسی طرح حضرت سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کرامات آپ کو بتاتے ہیں کہ ایک اور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضرت سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ چند درویشوں کے ہمراہ ڈیرہ غازی خان کی طرف سفر کر رہے تھے
کہ راستے میں دریائے سندھ کے مغربی کنارے پر واقع فتح خان شہر کے نزدیک ایک گاؤں سے آپ گزرے۔ دوپہر کا وقت تھا۔ درویشوں نے کہا کہ اس جگہ پر کھانا کھا کر ذرا آرام کر لیں۔ چنانچہ اس مقصد کی غرض سے ایک دائی کے گھر تشریف لے گئے اور اسے روٹی پکانے کے لیے کہا۔ دائی نے کہا کہ مجھے روٹی پکانے میں تو کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر میری بچی کی آنکھیں دکھتی ہیں، درد کے باعث وہ گود میں بھی آرام نہیں کرتی، رو رہی ہے۔ درویشوں نے کہا ماں اپنی بچی کو جھولے میں ڈال دو، ہم اس کا جھولا ہلاتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اسے آرام آ جائے گا، اس دوران تم ہماری روٹیاں پکا لینا۔ دائی کہنے لگی کہ بچی تو کسی طرح بھی آرام کرنے والی نہیں، مگر خیر تم لوگ دور سے آئے اور مسافر ہو، آٹا گوندا اور تنور گرم کیا اور جلدی جلدی روٹیاں لگا دوں گی۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے مائیں سے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی بچی کو جھولے میں ڈال دو اور اپنا کام کرو، اس کے رونے کے ذمہ دار ہم ہیں۔ چنانچہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ بچی کے جھولے کے پاس بیٹھ گئے۔ آپ نے اس میں ذات کی طرف توجہ فرمائی اور اس میں ذات کا اشارہ کر کے جھولے کو ہلاتے رہے۔ بچی نے رونا بند کر دیا اور بالکل خاموش ہو گئی۔ اس کا ننھا سا دل اس میں ذات سے جاری ہو گیا، اس کے جسم کے روئیں روئیں سے اللہ اللہ کا ذکر جاری ہو گیا۔ لڑکی نے جب رونا بند کر دیا تو دائی اپنی لڑکی کے ایک دم چپ ہو جانے سے حیران رہ گئی۔ اس نے کئی بار جھولے اور حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی طرف حیرت کی نگاہوں سے دیکھا۔ جب کافی دیر ہوگی اور اس نے روٹیاں بھی پکا لیں اور اس نے دیکھا کہ لڑکی بھی خاموش ہے اور حضرت سلطان العارفین جھولا بھی نہیں لا رہے، بچی پر موت کی سی خاموشی طاری ہے، تو وہ بے چین ہو گئی اور دوڑتی ہوئی جھولے کے پاس آئی اور حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگی میاں آپ لڑکی کا جھولا بھی نہیں لا رہے، پھر لڑکی کو چپ کیوں لگی ہے، کہیں اس کا گلا تو نہیں دبا کر مار دیا؟ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مائی ہم نے تمہاری لڑکی کو نہیں مارا بلکہ اسے ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا ہے، اسے ایسا ہلا دیا ہے کہ قیامت تک اسے ہلاوے آتے رہیں گے۔ یہ بات سن کر لڑکی کے منہ سے کپڑا ہٹایا تو لڑکی کا قلب جاری تھا اور اس سے اس میں ذات کی آواز آ رہی تھی۔ اس میں ذات کی حرارت سے لڑکی پسینے میں بھیگی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر دائی پر بھی اثر ہو گیا اور وہ بھی اللہ اللہ کرنے لگی اور پھر حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں پر گر گئی اور زار و کتار رونے لگی۔ یہ بچی بعد میں اللہ تعالیٰ کی ولیہ بن گئی اور اس نے مجذوبی کی حالت میں زندگی گزاری۔ تو ناظرین یہ واقعہ مناقب سلطانی میں بھی درج ہے۔ تو مزید اولیاء کرام کے کلمات سے متعلق سلسلہ وار آفیشیل کے چینل کو دیکھیں۔ مزید معلوماتی ویڈیوز جاننے کے لیے سلسلہ وار آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور یہ معلومات دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ویورز، مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے سلسلہ وار آفیشیل کو سبسکرائب، لائک اور کمنٹ کرنا مت بھولیے۔